تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی, میں دھڑام سے گری. میرا شوہر دوڑا آیا, کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی بیک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے. تاجاں والے تخت و تاج والے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کاروا مل گئی, کوئی کعبےوں خالی آوے. کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ, میں رونے لگی. دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ. غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں, مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو. دولت کا تکبر, خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا. لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ایسے جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے, زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو. تو ایسے مولویوں نے سنو, حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون, حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی. اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ؟ 40واں نہیں, 1000واں حصہ زکوٰۃ دے. کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے, اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے, اتنے آ گئے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے, تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں پڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں, حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا بولیے؟ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے, کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے. میں نے بانٹ دی ہے. ایک زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے, ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے, تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان میں. حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی, تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے, سارا کچھ دے آئی ہے. کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں, میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا, تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا. میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا, شدید محنت کی. تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا, اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے, زبردستی ہمارے گھر آیا, غریبوں کو دینا ہے. کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں, میں نے جوانی تمہیں. لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا, تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی. میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے, 4 اخباروں میں. مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے, کتنی تصویریں کھینچتا رہا. تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں, کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے, پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا. تو ایک کانٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا. 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان, اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے. یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے, یہ خبر چھپوا دینا. پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا. شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں. دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے, اخباروں پہ تصویر آئے, کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں. وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں. اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے.